ثواب بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اور فرشتوں یہ دیکھو میرا نام بلند کر رہے ہیں، میرے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں۔ میرے محبوب پر درود پڑھنا ان کا کام ہے، مغفرت کرنا میرے رب کا کام ہے۔ مل کر کہہ دو صلی اللہ ہو، ذرا اور اونچی آواز ہے۔ رحمت دو عالم جناب رسول چاہیے۔ رب نے کہا ہمارے حضرت کو بھیجا، دین کا مرکز بنوا دیا، یہ بھی مرکز بنا وہ بھی مرکز بنا، جہاں پہ لوگ آ کر دکانیں سجاتے تھے۔ رب نے کہا ایک وقت تک مجھے یہ منظور تھا دکانیں بن جائے، اب مجھے کیا منظور ہے یہاں پر سجدے ہوتے جائے، مجھے کیا منظور ہے میرا نام لیا جائے، میرے محبوب پر درود پڑھا جائے۔ آنے والوں تم رب کا نام لیتے جاؤ، رب کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نعرہ تکبیر۔ رب کہہ رہا ہے، رب کا وعدہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ مل کر کہہ دو ذرا اونچی آواز ہے۔ روزے کا مجھے احساس ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، آپ سے بھی لگوا رہا ہوں، ثواب ڈبل مل رہا ہے، اس لیے چاہتا ہوں اجر ملتا رہے، ثواب ملتا رہے۔ 1 روپیہ خرچ کرو تو 70 روپے کا ثواب ہے۔ ارے دوستو فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ہے، نفل پڑھو تو پھر تمہیں فرضوں کا ثواب ملے۔ اللہ کا نام بھی لیتے جاؤ گے، ایک بار اللہ کہو گے تو 70 بار اللہ کہنے کا ثواب مل جائے گا۔ رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے پاس، جس زوجہ سے سب سے زیادہ پیار تھا، اس زوجہ نے سوال کر دیا اتنی نیکیاں؟ جواب میں فرمایا ہاں اتنی نیکیاں میرے شاگرد عمر فاروق کی ہیں۔ بیٹی تو صدیق کی تھی، فوراً پکار کر کہتی ہے آقا اتنی نیکیاں اگر عمر کی بن گئی تو میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کیا کہنا ہے؟ نبی کے کیسے شاگرد تھے جن پر نبی کو ناز تھا، نبی فخر کرتا ہے، بار بار اعلان کرتا ہے او لوگوں یہ عمر وہ ہے جس کو رب نے یہ مقام دیا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، آدم کے بعد نوح آتے ہیں، نوح کے بعد پیغمبر آتے ہیں، کوئی آدم بن کے آتا ہے، کوئی نوح بن کے آتا ہے، کوئی ابراہیم بن کے آتا ہے، کوئی یعقوب بن کے آتا ہے، کوئی یوسف بن کے آتا ہے، کوئی اسماعیل بن کے آتا ہے، کوئی اسحاق بن کے آتا ہے، کوئی لوط بن کے آتا ہے، کوئی موسیٰ بن کے آتا ہے، کوئی ادریس بن کے آتا ہے، کوئی یونس بن کے آتا ہے، کوئی عیسیٰ بن کے آتا ہے۔ ہر نبی کے بعد پیغمبر آتے رہے۔ سنو میں رب کا آخری نبی بن گیا ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد آئے گا صدیق آئے گا، عمر آئے گا، عثمان آئے گا، علی آئے گا، طلحہ آئے گا، زبیر آئے گا، سعد آئے گا، سعید آئے گا، بلال آئے گا، سلمان آئے گا، حسن آئے گا، حسین آئے گا۔ رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، میرے خلفاء آئیں گے، نیکوکار آئیں گے، متقی آئیں گے، پرہیزگار آئیں گے، رب ان کو اتنا مقام دیتا جائے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا تیرے باپ صدیق کی، عمر فاروق کی ساری نیکیاں تیرے باپ کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے صدیق اکبر کہتے تھے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر مجھ سے ساری نیکیاں لے لو، مجھے ایک دن کی نیکی دے دو، ایک رات کی نیکی دے دو۔ رات کون سی؟ غار والی، جس میں نبی اور صدیق ساتھ تھے، اور وہاں پر کوئی تیسرا ظاہراً
دوسرے نے کہا پاگل ہے، اگر گئے ہوتے تو جال ٹوٹ جاتا۔ رب بتانا چاہتا یہ جواب یہ نہیں دے رہا تھا، رب دلوا رہا تھا۔ صدیق اکبر نے دیکھا آگے کافر، ظالم، مشرک،